ہر بندے کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، ہر بندے کو انہوں نے ذلیل کیا ہے، ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا، انہیں ڈنڈے مارے۔ پھر اس کے بعد میری بیٹی جو شادی شدہ تھی، پریگننٹ تھی، چشمان نور کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا ہے کہ 5 ماہ کا اس کا بیبی تھا جو مس کیریج ہو گیا۔ نعمان عرف نعمہ نے جو کچھ بھی کیا، سی سی ڈی کے اہلکار سید فیاض شاہ کو اس نے فائر مارا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد نعمان ناصر کو بھی انہوں نے انجام تک پہنچا دیا، اور اس سلسلے میں آ کر ہمارے گھر کی بہت زیادہ توڑ پھوڑ کی ہے، ہمارا سارا سامان توڑ دیا ہے۔ چھوٹی 9 عمر بچیاں، نابالغ بیٹیاں اور پریگننٹ لڑکیاں، کوئی رشتہ دار، کوئی اہل محلہ، اہل گاؤں، یار دوست، کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ہر بندے کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، ہر بندے کو انہوں نے ذلیل کیا ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کا سامان توڑا ہے، یہاں تک ہمارا گھیرا تنگ کر دیا کہ ہم کوئی کھانے کی چیز بھی کسی سے نہیں لے سکتے۔ مجھے اور میری 4 بیٹیوں کو جو 9 عمر ہیں ساری، ان سب کو انہوں نے 5 دن حوالات میں رکھا بغیر کسی قصور کے۔ اس کے بعد اگلی شام کو انہوں نے میرے بیٹے اسد اللہ کو اور ہمارا ایک عزیز رشتہ دار ہے اس کو اریسٹ کیا، ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا، انہیں ڈنڈے مارے، ان کو غائب رکھا۔ پھر اس کے بعد میری بیٹی جو شادی شدہ تھی، پریگننٹ تھی، اس کو اور نعمان ناصر کی سسٹر چشمان نور کو اور علیزے کو، ان دونوں کو جیلم سے جو رشتہ داروں کے گھر آئے ہوئے تھے جنہیں اس وقوعے کا بھی علم نہیں تھا، ان کے گھر سے اریسٹ کیا ہے، اور چشمان نور کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا ہے کہ 5 ماہ کا اس کا بیبی تھا جو مس کیریج ہو گیا ہے، صرف ان کے تشدد کرنے اور مارنے کی وجہ سے۔ اور میری بیٹی 7 ماہ کی پریگننٹ ہے، تو ابھی تک انہوں نے اریسٹ رکھا ہوا ہے، آج 1 مہینہ اور 2 دن ہو گیا ہے، جس کو ابھی تک چھوڑا بھی نہیں اور چھوڑنے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ اس کے بعد میرا بیٹا محمد عبداللہ، وہ حالہ کے ساتھ تھا سمیرہ کوثر کے۔ سمیرہ کوثر کو انہوں نے گوجرا سے پکڑا، فیصل آباد کے ساتھ جو گوجرا ہے، اس کا میری خالہ کا بیٹا تھا علی، اس کی بیٹیاں ایک مومنہ اور ایک لائبہ اور ایک محمد عبداللہ میرا بیٹا، ان سب کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے۔ آج 21 دن ہو گئے ہیں، کوئی نہ انہوں نے کہیں پیش کیا ہے، نہ ان پہ کوئی جرم لگایا ہے، اور نہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کدھر ہے۔ جس دن میں نے ریٹ کی ہے اسی دن پھر مجھے سی سی ڈی والوں نے اٹھا لیا ہے، اٹھا کے پھر انہوں نے 2 دن رکھا ہے۔ یہ سب نے مجھے بار بار بولا ہے، میری بیٹیوں کی آوازیں موبائل میں مجھے سناتے تھے کہ ہم نے تمہاری بیٹیوں کو گولی مار دینی ہے، تمہاری بیٹیوں کو ختم کر دیں گے۔ وہ چیخیں مار مار کے روتی تھی، اکیلی بیٹیاں تھیں، نہ ہمارے گھر میں کوئی مرد تھا، نہ کوئی عورت تھی، نہ کوئی اور، بس تنہا 4 بیٹیاں تھیں جن کی آوازیں سناتے تھے۔ اور سب انسپیکٹر خرم شہزاد ہیں، انہوں نے بولا کہ تم ریٹ اٹھا لو، ہم تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے۔ ڈاکٹر ہاور گوندل ہیں SHO، انہوں نے بولا تھا کہ تم ریٹ اٹھا لو، ہم تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے۔ میں نے ان سب کی بات مان کے، اور رفتیم صاحب بھی، ریٹ اٹھا لی۔ اگلے دن سے انہوں نے نہ میری کال سنی، نہ مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا، نہ میرے کسی بچے کو چھوڑا۔ میری بیٹیوں پہ ڈکیتی کی واردات ڈال دی ہے، بیٹے کے اوپر ڈکیتی کی واردات ڈال دی ہے، کسی کے اوپر ناجائز اسلحہ ڈال دیا ہے، کسی کے اوپر منشیات ڈال دی ہے۔ میرے بھائی جو بالکل اس بات سے لا علم تھے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، ان کے اوپر منشیات ڈال دی ہے۔ نعمان ادھر فیر مار رہا ہے، ادھر اس کی والدہ منشیات فروش کر رہی ہے، اس کو پکڑ لیا ہے کہ یہ منشیات فروش کر رہی تھی اسلام گڑھ چوک میں۔ کوئی ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے تقریباً 50-60 لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہوئے ہیں، ابھی تک بھی کسٹڈی میں ہیں۔ اب جو اس کو انجام تک پہنچا دیا ہے، اب کس لیے انہوں نے پکڑا ہوا ہے، کہ اب ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بار بار فون کال ابھی بھی مجھے کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم نے کہیں میڈیا پہ یا ہائی کورٹ میں یا کہیں کوئی ریٹ وغیرہ کی یا کہیں کوئی بیان دیے تو ہم پھر تمہارے بچوں کو اٹھا کے لے آئیں گے۔ جو بیٹیاں پریگننٹ ہیں، جو جیل میں ہیں، ان کو بولتے رہے ہیں کہ تمہاری ماں کے اوپر اب ہم نے اتنے پرچے ڈالنے ہیں کہ اس کی ساری زندگی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور جب انہوں نے میرا سی سی ڈی والوں نے موبائل لیا جس دن میں نے ریٹ کی ہے، میں نے بولا کہ یہ موبائل بار بار چیک نہ کریں، میرے بیٹیوں کی اس میں تصویریں ہیں۔ اس نے بولا ہے کہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کپڑے اتار کے تصویریں بنائی ہوں گی، اور کیا ہوگا اس میں۔
اور ایک موٹا سا ہے، اس کا نام مجھے نہیں پتا، اس نے بہت زیادہ میرے کردار کشی کی ہے۔ رانا اشتیاق ہے، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت گھٹیا گالیاں دی ہیں، میری بیٹیوں کو بڑی گھٹیا گالیاں دی ہیں، میں بتا نہیں سکتی۔ جو ان کے ہاتھ زیورات آئے ہیں، جو نقدی پیسے آئے ہیں، ATM کارڈ آئے ہیں، ID کارڈ، ہمارے بے فارم، ہر چیز انہوں نے قبضے میں کر لی ہے۔ ان چیزوں سے پولیس کا کیا تعلق ہے کہ زیورات اور پیسے یہ سب اٹھانے کا؟ اور اس کی والدہ جو سمیرہ کوثر ہے، اس نے اپنے بیٹے کو نہیں بولا تھا کہ جا کے فیاض شاہ کو فیر مار کے آؤ؟ اس کے 6 بچے ذلیل ہو رہے ہیں، جو در بدر پھر رہے ہیں۔ میں اس ڈر سے اپنے پاس نہیں رکھتی کہ آئے دن مجھے بھی ذلیل کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر منشیات ڈال دیا کہ نہ کوئی اس کے بیل کروا سکے، نہ کچھ کر سکے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اب بتائیں کس کے حوالے کروں؟ فیضان ناصر جو نعمان کے اس وقت ساتھ تھا، کچھ دیر پہلے ابھی ہماری کال پہ اس سے بات ہوئی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ فیضان ناصر زندہ ہے، انہوں نے مار دیا ہے یا نہیں مارا۔ جو بھی بات ہے ہمیں بتایا جائے کہ فیضان ناصر کدھر ہے اور کس جرم میں پکڑا گیا ہے۔ اور اب بتایا جائے کہ جو سمیرہ کوثر ریسٹ کی ہوئی ہے، چشمان نور جو 5 ماہ کی پریگننٹ تھی، جس کا مس کیریج ہو گیا ہے، اور میری بیٹی علیزہ رانی جو 7 ماہ کی پریگننٹ ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اگر اس کا بھی بیبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ پھر میرا بیٹا اسد اللہ جو اپنا کام کاج کرتا تھا، اپنی مزدوری کرتا تھا، میرا بیٹا محمد عبداللہ جو 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کیا قصور کیا کسی کا؟ اور طارق محمود جو ہمارا رشتہ دار تھا، بس میرے بیٹے کو بائک پہ بٹھانے کا جرم ہے اس کا کہ اس نے اس کو ساتھ کیوں بٹھایا ہے۔ اور جو میرا بھائی محمد افضال ہے جو گاؤں میں اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کو کس وجہ سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں اور اس کے اوپر منشیات ڈالی ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر اتنے زیادہ پرچے ڈالے جا رہے ہیں کہ جب ہمارا گھر بھی ٹوٹ گیا، ہمارا سارا سامان ٹوٹ گیا، بچے ہمارے جیلوں میں چلے گئے، ہم روٹی کھانے سے مجبور ہیں، ہم کیسوں پہ پیسے لگائیں یا گھر میں روٹی کھائیں۔ سمیرہ کے بچے 6 جو در بدر پھر رہے ہیں، میرے بچے جو جیلوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم سب کدھر جائیں؟ کس سے انصاف مانگیں؟ ہمیں بتائیں کہ ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ فیاض شاہ کو مارنے کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے، جبکہ پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا۔ بعد میں نعمان نے بتایا ہے کہ فیاض شاہ پہلے ہی اس کو بہت تنگ کرتا تھا۔ جب بھی وہ جلال پور جٹا اپنے کسی کام کے سلسلے میں یا کہیں بھی آتا تھا نا، تو فیاض شاہ اس کو بولتا تھا کہ تم نے جلال پور جٹا نہیں آنا۔ راستے میں اس کو روک کے کبھی 2000 لے لیا، کبھی 5000 لے لیا، جو بھی وہ اپنے کام کے لیے پیسے وغیرہ لے کے آتا تھا، فیاض شاہ اس سے لے لیتا تھا۔ کچھ دن پہلے بھی ابھی وہ اپنی بائک ٹھیک کروانے کے لیے گھر سے 10,000 روپیہ لے کے آیا ہے، جو فیاض شاہ نے اس سے لے لیا تھا راستے میں۔ وہ بہت تنگ تھا فیاض شاہ سے۔ اس دن وہ کوئی ارادہ تن فیاض شاہ کو مارنے نہیں آیا، وہ اپنے ایک دوست کو بس اتارنے آیا ہے۔ مجھے بتا کے آیا کہ میں 15 منٹ میں واپس آ جاتا ہوں۔ میں ادھر گلی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جب کہ فیاض شاہ آن ڈیوٹی نہیں تھا، ادھر کبوتر اڑا رہا تھا۔ فیاض شاہ نے اس کو دیکھ کے چھت سے چھلانگ لگائی ہے، اس کو بالوں سے پکڑ کے نیچے اتار لیا ہے۔ اس نے نیچے فیر مارا ہے کہ تاکہ یہ پیچھے ہٹ جائے اور میں بھاگ جاؤں۔ فیاض شاہ نے جب اس کو گرفت مضبوط کر لی تو پھر پسٹل اس کے ہاتھ میں تھی، وہ اس کے اوپر چل گئی، جو اس کے گردے میں 2 فیر لگ گئے۔ وہ کوئی ارادہ تن مارنے نہیں آیا ہوا تھا۔ اگر پولیس والے تعاون کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور بچوں کو ٹھیک طریقے سے گائیڈ کریں تو کوئی بھی ایسے مجرم نہ بنے یا کوئی بھی پسٹل نہ اٹھائے۔ میری مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے، دردمندہ اپیل ہے، سہیل ظفر چٹھا، IG پنجاب، فیلڈ مارشل، میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اب ہمارے بچوں کو کرمنل نہ بنایا جائے۔ ہمارے لیے گجرات کی زمین تنگ ہو گئی ہے، ہمارے لیے اپنے گھر میں رہنے پہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ میری اپیل ہے کہ میرے بچوں کو رہا کیا جائے، ہم سب کو آزاد رہنے دیا جائے، زندگی گزارنے دی جائے۔ جس نے جرم کیا تھا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اب ہمیں تو رہنے دیا جائے۔ میری بچیاں اسکول نہیں جا رہی،
ہم کسی سے کوئی چیز مانگ نہیں سکتے، کسی سے کچھ لے نہیں سکتے۔ جس نے جرم کیا تھا وہ تو انجام کو پہنچ گیا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر نہ رہیں، ہمارے بچوں کو آزاد کر دیں، ہم ادھر سے یہ علاقہ بھی، یہ گاؤں بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔